بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح۔ قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 پر مشتمل لشکر اور جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں صحابہ اکرام کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی۔ ان کے پاس صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی برکت اور صحابہ کی جانثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ میں سے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ۔ بیا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سراہی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے، وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ فائدہ: جو کوئی اپنے گھر کے نان و نفقے کے علاوہ حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عیدگاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے سے آنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھلانے پلانے کا انعام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، مال جمع کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطے والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا: تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا: میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو کھائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں: گھر جس میں وہ رہتا ہے، کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے، خشک روٹی اور پانی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا۔ اس گناہگار کو پکڑ لو، یعنی کہا جائے گا اس گناہگار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ عذاب کا مزہ چکھ، یعنی پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔
नंबर 9 तिब्ब नबवी से इलाज, सूर फातिहा से इलाज। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूर फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। फ़ायदा, अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो दर्द की जगह हाथ रखकर 7 मरतबा सूर फातिहा पढ़ें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों, अगर कोई गुनहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को अपनी लाइल्मी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े।